ہے، اس کی نگاہ میں وہ تاثیر دیکھی ہے کہ جس کی طرف نگاہ کر لیتا ہے اس کے دل کو روشن کر دیتا ہے. اس کے ہاتھوں میں وہ تاثیر دیکھی ہے کہ جس کی بھی یہ ہاتھ اٹھاتا ہے اس کی علی اللہ دعا مقبول کر دیتے ہیں. اس کی محبت میں وہ تاثیر دیکھی ہے کہ جب اس کے قریب آ کر بیٹھتے ہیں ہمیں سنتیں سمجھ آ جاتی ہیں، اللہ کی محبت سمجھ آ جاتی ہے. اتنے سارے القابات لگانے کے بعد میں یوں کہوں کہ یہ جو شخص نظر آ رہے ہیں تصور کی دنیا میں، یہ صحابی ہیں. یہ کیا ہیں؟ صحابی ہیں. تو سب ان کو چھوڑ کر کس طرح متوجہ ہو جائیں گے؟ صحابی کی طرف کہ بابا ان کے سارے القاب اپنی جگہ ٹھیک ہیں لیکن ان جیسے اربوں بھی ہو جائیں تو ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں. یہ وہ ہیں جنہوں نے سارے انوارات اور تجلیات کو دیکھا، عمل کیا، اللہ کے قریب ہوئے. اور یہ صحابی وہ ہیں جنہوں نے میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. اور کیسے دیکھا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں کہ خالی صحابی نہیں بلکہ 3 سال پرسنل سیکرٹری رہے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور کس حال میں دیکھا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نبی پاک علیہ السلام کو وضو کراتے ہیں. اب تھوڑا سا تصورات کی دنیا میں جا کر دیکھ لیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام کو میرے اور آپ کو اور سارے امام والوں کے امام جان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کرایا ہوگا تو پھر دیکھا ہوگا کہ کملی والے کس طرح سے بسم اللہ پڑھتے ہیں، پھر دیکھا ہوگا کملی والے کس طرح سے اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں، پھر دیکھا ہوگا کملی والے نے کیسے اپنے چہرے انور کو دھویا ہے، پھر دیکھا ہوگا کملی والے کے چہرے پر جب کالی زلفیں آ جاتی ہوں گی کیسے اپنے دست مبارک سے زلفوں کو ہٹایا ہوگا، پھر دیکھا ہوگا کیسے کملی والے نے اپنے جسم بازوؤں کے اوپر سے آستینوں کو پیچھے کیا ہوگا، پھر دیکھا ہوگا میرے ماموں جان نے حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے کملی والے نے مسح کرتے ہوئے اپنی پیاری پیاری انگلیوں کو اپنے بالوں میں پھیرا ہوگا، پھر دیکھا میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وضو کرا رہے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کے نبی نے پانی کا چھینٹا لیا ہے اور یہ چہرے انور پر مارتے ہیں. فرمایا معاویہ جب تجھے اللہ حکومت دے گا تو اللہ سے ڈرتے رہنا. اب حکومت کیسی ملی ہے؟ حکومت کیسی ملی ہے؟ کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ ابھی مسلمان نہیں ہوئی، یہودیوں کے بہت بڑے عالم وہ لکھتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ہم نے اپنی تورات کے اندر پڑھی ہیں اور سابقہ کتابوں کے اندر دیکھی ہیں اور وہ نشانیاں کہاں پوری ہوتی ہیں؟ وفی ہجرت الی طیبہ وملکہ بالشام کہ وہ نبی مکے سے ہجرت کرے گا اور مدینہ طیبہ کی طرف آئے گا اور اس کی جو سلطنت ہوگی، اس کی جو حکومت ہوگی، اس کا جو خرچہ ہوگا وہ ملک شام تک ہوگا. اب آپ مجھے بتاؤ کعب احبار جو بتاتے ہیں کہ تورات کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں دیکھی گئی ہیں کہ اس کی حکومت اتنی زیادہ ہوگی. ہجرت کرنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آتے ہیں اور ملک شام میں حکومت کرنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. گویا کہ تورات میں جو نشانی دی گئی تھی اس نشانی کو پورا کرنے کے لیے جو مصداق بنے ہیں جنہوں نے 64,65,000 مربع میل پر حکومت کی ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آتا ہے 9 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت کا پرچم ہے. 1 کروڑ 20 لاکھ مربع میل پوری دنیا کا خشکی کا علاقہ ہے. ہمارا پاکستان 3,97,000 مربع میل پر ہے. ہم سے سنبھالا نہیں جا رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو دین پھیلا ہے کہ اسلام کا پرچم بلند ہوا ہے وہ 9 لاکھ مربع میل تک ہے. پھر باری آتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ان کے زمانے کے اندر یہ اسلامی پرچم کا جو پرچم لہرایا ہے، اسلامی حکومت کا جو پرچم لہرایا ہے، نبی پاک علیہ السلام کا جو دین پھیلا ہے وہ 11 لاکھ مربع میل تک پھیلا ہے. چلتے چلتے باری آتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. پھر یہ اسلامی پرچم 22 لاکھ مربع میل تک پھیلتا ہے. پھر چلتے چلتے باری آتی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہ اسلامی پرچم 44 لاکھ مربع میل پر لہرایا گیا ہے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آتی ہے، آپ اس کو مستحکم کرتے ہیں. پھر باری آتی ہے میرے اور آپ کے ماموں جان نبی پاک علیہ السلام کے بنیاد نسبتی خان المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. پھر یہی اسلامی پرچم آدھی دنیا سے زیادہ 64,65,000 مربع میل تک پھیلتا ہے. سبحان اللہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جو خود بھی صحابی ہیں، جن کے والد بھی صحابی ہیں،
جن کے بھائی بھی صحابی ہیں، جن کی والدہ بھی صحابیہ ہیں، اور جن کی بہن بھی صحابیہ اور خالی صحابیہ نہیں ہیں، جن کی بہن وہ ہیں جن کو ام حبیبہ کہا گیا ہے، جو رملہ بنت ابو سفیان ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے، اور ہم سب کی امی جان ہیں، ہم سب کی کیا ہے بھائی؟ امی جان ہیں ام حبیبہ رضی اللہ عنہا۔ میرے دوستو، اب کتاب العلماء واقعہ لکھا ہے، بخت نصر ایک بادشاہ گزرا ہے، کیا گزرا ہے بھائی؟ بادشاہ بول رہا ہے۔ توجہ کیجئے گا، بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، خواب کو دیکھنے کے بعد کہا نجومیوں کو بلا کے آؤ، وہ ہم جو تعبیر بتاتے ہیں معبرین کو بلا کر لاؤ۔ سارے کے سارے وہ جمعراتی والے آ گئے، اور سارے کے سارے حضرت مانڈے والے آ گئے، اور سارے کے سارے سکت کے غیب دان آ گئے۔ آؤ بھائی، میں نے خواب دیکھا ہے، میں خواب بھول گیا ہوں، خواب بھی تم بتاؤ، تعبیر بھی تم بتاؤ، خواب بھی تم بتاؤ اور تعبیر بھی تم بتاؤ۔ اور میں بھائی کیا بات ہے بادشاہ سلامت، خواب ہم کیسے بتائیں؟ خواب آپ بتائیں، تعبیر ہم بتاتے ہیں۔ جمعراتی تم کھاتے ہو، حلوے مانڈے تصور کی دنیا میں سمجھنا، حلوے مانڈے تم کھاتے ہو۔ اوہو اچھا، یہ آج آپ کی ٹوپی دائیں نکلی ہوئی ہے بھائی، آج آپ کا سفر کو ٹیڑھا لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بابا جی پھر دعا کرو، میں مرد گھر سے نکلے، اوہو آپ کی سامنے کالی بلی گزر گئی، آج معاملہ گڑبڑ ہے۔ گھر بنایا کالی ہڈی رکھ دو، جو خود کالی ہو پھر اس کو نورانی کیا کرنا ہے؟ کالی چیز کی نورانی کرتی ہے۔ بابا جی سے پوچھے اتنے غیب کی جو خبریں بتاتے چلے جا رہے، تیرا میرا نام بتاؤ، میرے باپ کا نام بتاؤ، تیرا پتہ لگ جائے گا۔ خوش ہو جائیں گے بھائی بابا جی۔ اگر جمعراتی تم کھاتے ہو، نذرانے تم لیتے ہو، اگر چمنی میں آگ تیز ہو جائے تم کہتے ہو مفت نصر تیری حکومت کا نقصان ہے، ساری باتیں مجھے غیب کی تم بتا رہے ہوتے ہو، اتنے غیب نہ ہو تو بتاؤ میں نے خواب کیا دیکھا ہے۔ 3 دن کا ٹائم ہے، ورنہ سب کے سرگرم پریشان ہے سارے کے سارے۔ اس وقت ایک اللہ کا نیک بندہ جیل میں قید کیا ہوا اس وقت نے، اور وہ اللہ کا بندہ حضرت دانیال علیہ السلام۔ اللہ نے دانیال علیہ السلام کو اس وحی کے ذریعے خواب بھی بتا دیا، خواب کی تعبیر بھی بتا دی۔ حضرت خواب بھی بتا دیا، خواب کی تعبیر بھی بتا دی۔ حضرت نے کہا، اس نے بلایا جیل سپرنٹینڈنٹ کو، جاؤ بادشاہ سے کہو مجھے خواب کا بھی پتا ہے، خواب کی تعبیر کا بھی پتا ہے۔ بادشاہ کو بھی بلاؤ، جلدی بلاؤ، میں تو پریشان ہوں۔ حضرت دانیال علیہ السلام جب گئے تو قلعے کے دروازوں کے سامنے اندر چھوٹے دروازے ہوتے ہیں، حضرت پاؤں کو پہلے آگے رکھ کر داخل ہوتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے جو میرے سامنے پہلے آتا ہے وہ مجھے سجدہ کرتا ہے۔ دانیال علیہ السلام نے فرمایا سجدہ اس ذات کے لیے ہے جو جس کا کوئی شریک نہیں ہے، سجدہ اسی ذات کے لیے ہے اور کسی کے لیے سجدہ نہیں ہے۔ کہ یہ کیا کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا خواب پوچھنا ہے تو پوچھ، ورنہ جیل میں رہنا بہتر ہے، اس سے بہتر ہے کہ میں سجدہ کروں گا۔ مرنا منظور ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو وحدہ لا شریک اللہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، ولا وزیر لہ، اس کا کوئی وزیر نہیں، ولا مشیر لہ، اس کا کوئی مشیر نہیں، ولا معین لہ، وہ کسی سے مدد نہیں مانگتا، ولا نظیر لہ، اس کی کوئی نظیر نہیں، ولا مثل لہ، اس کی کوئی مثل نہیں، ولا مثال لہ، اس کی کوئی مثال نہیں۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے یخرج من بین الصلب والترائب، تیرے باپ کی دل سے بھوت کو نکال دے، اور پھر کہا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، تیری ماں کے رحم کے اندر ڈال کر دل کا بیدی امین، پھر دونوں ہاتھوں سے تیری خوبصورت تصویر بنا دے، اس کو رب کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ تو بتا، پھر خواب بتا، توجہ کرنا۔ دانیال علیہ السلام نے فرمایا تم نے خواب دیکھا کہ ایک بت ہے، اس کا سر سونے کا ہے، اس کا سینہ چاندی کا ہے، تو نیچے کا حصہ تانبے کا ہے، گھٹنے اس کے لوہے کے ہیں پنڈلیاں، اور پاؤں اس کے مٹی میں ہیں۔ آسمان سے پتھر گرتا ہے اور وہ پتھر اس بت کے اوپر آ کر گرتا ہے، بت کا ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ کہاں ہاں آگے بھی میں نے کچھ دیکھا، آپ نے فرمایا کہ وہ ریزہ ریزہ ہونے کے بعد وہ پتھر پھیلتا ہے اور پھیلتے 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 اور ساری دنیا کے اندر پھیل جاتا ہے۔ کہاں اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی، فرمایا سن، ایک آخر میں جناب ایک آخری زمان نبی آئیں گے اور ایک وہ کتاب لے کر آئیں گے، اس روشن کتاب کے ذریعے اب جتنے بھی ادیان باطلہ ہوں گے، جتنے بھی جھوٹے مذاہب ہوں گے، جتنے بھی لوگ بتوں کی پوجا کرنے والے ہوں گے، ایک ایک بت کو توڑ دیا جائے گا اور اس کا لایا ہوا دین پورے عالم کے اندر پھیلے گا۔ میرے دوستو بتاؤ، اس دین کو
کو آج دنیا سے زیادہ پھیلانے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وقت نصر نے خواب دیکھا ہے, دانیال علیہ السلام نے تعبیر بتائی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو سب سے زیادہ جس نے پھیلایا اسے حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے ایک پہلوان آیا, اگر آپ مجھ کو پچھاڑ دیں تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا. ایک حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ, یہ علیحدہ پہلوان تھے جن کو کملی والے نے ایک ہاتھ سے نیچے گرا دیا. 4000 انسانوں کی جس میں طاقت ہے اسے کون گرا سکتا ہے؟ یہ علیحدہ پہلوان آیا ہے کہ مجھے گرا دے پچھاڑ دے میں ایمان لے آؤں گا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پہلے بول پڑتے ہیں کہ محمد عربی میرے محبوب سے بعد میں لڑنے کی بات کرنا پہلے مجھ سے لڑ. جب یہ بات کی آپ نے فرمایا یقلی واحدہ, اے امیر معاویہ آج کے بعد مجھے کوئی مغلوب نہیں کر سکے گا. میرے سروں کے تاج ملک کے حضرات بیٹھے ہیں, علماء بیٹھے ہیں, اللہ کی قسم قیامت تک کسی ماں نے ایسا بیٹا پیدا نہیں کیا جو بتلا سکے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کسی میدان میں مغلوب ہوئے. اللہ کے نبی کی دعا ہے, تجھے کوئی مغلوب نہیں کر سکتا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہیں, پیچھے کمر سے پیٹ ملا ہے. آپ نے فرمایا اللہ معاویہ کے سینے کو علم سے بھر دے. اس کو یہ بتا فرما کہ کیا فرمایا, اللہم اجعلہ ہادیم ومہدیم واہدہ. ایک آدمی خود ہدایت پر ہے, دوسروں کا ہدایت کا ذریعہ نہیں بنا. ایک آدمی خود ہدایت پر نہیں ہے, دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا. ایک آدمی خود بھی ہدایت پر ہے اور دوسروں کی بھی ہدایت کا ذریعہ بنا. تو آپ سے پوچھا ان میں اول نمبر پر کون ہے, تو کیا بتائیں گے بھائی؟ جو خود بھی ہے دوسروں پہ. ماشاءاللہ, اللہ مزید. تیسرے نمبر والا اللہ کے نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, اللہ اس کو ہادی بنا, مہدی بنا, لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس کو مہدی بنا. ایک وہ مہدی جو آئیں گے علیہ السلام وہ بھی ہمارے ہیں. اللہ کے نبی حضرت میرے مہدی کو مہدی کہہ رہے ہیں. توجہ کریں دوستو, وہ مہدی کسی غار میں نہیں ہے, آئیں گے 40 سال گزاریں گے, 40 سال کے بعد بیت اللہ میں لوگ نشانیاں دے کر کہیں کہ یہ امام مہدی ہے. اللہ ہمیں زندگی دے آخرت کے ساتھ, اگر ہماری کوئی زندگی ہو ہمیں بھی اللہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل کرے. آمین. لیکن ان کو کہا جائے اللہ تجھے مہدی بنائے, ہادی بنائے, تیرے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے. اور پھر علم کے لیے جو دعا کی جا رہی ہے, اللہ اکبر کبیرہ. ایک یہودی آیا, اس نے کہا امیر المومنین میں نے بڑے بڑے علماء سے سوال پوچھے ہیں, بڑے بڑے لوگوں سے سوال پوچھے ہیں, میرے 4 سوالوں کا جواب دے دو میں مسلمان ہو جاؤں گا. کتنے سوالوں کا جواب دیں؟ 4 سوالوں کا جواب. کون سا سوال ہے؟ کہ وہ کون سا ایسی جنس ہے, کون ہے جس نے سانس بھی لیا ہو, جو چلا بھی ہو لیکن ماں کے پیٹ سے پیدا نہ ہوا ہو. کیا کیا ہو؟ سانس بھی لیا ہو, چلا بھی ہو اور ماں کے پیٹ سے پیدا بھی نہ ہوا ہو. آپ نے فرمایا سن, حضرت آدم علیہ السلام سانس بھی لیا ہے, چلے بھی ہیں اور ماں کے پیٹ سے پیدا بھی نہیں ہے. تو میرا دوسرا سوال ہے, وہ آپ نے فرمایا دوسرا سوال سن, جب صالح علیہ السلام سے, ابراہیم علیہ السلام سے لوگوں حضرت اللہ نے خواب دکھایا کہ بیٹے کی قربانی کرو. جب ابراہیم علیہ السلام سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلاتے ہیں, اس وقت جو جنت سے پیدا آیا ہے اس نے سانس بھی لیا ہے, وہ چلا بھی ہے, وہ کسی پیٹ سے پیدا نہیں ہوا. جب تیسرا سوال سن, جب صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا تو اللہ کے نبی اللہ سے دعا کر اس پہاڑ سے اونٹنی آ جائے, اللہ نے پہاڑوں کے درمیان سے اونٹنی کو نکالا, وہ کسی پیٹ سے پیدا نہیں ہوئی. میرا چوتھا سوال سن, جب فرعون کی جادوگری کے اندر جادوگروں نے جھوٹے رسیوں کے ساتھ پھینکے تو موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے جو اژدہا بنا وہ چلا بھی صحیح, سانپوں کو کھا بھی گیا, وہ کسی پیٹ سے پیدا نہیں ہوا. سبحان اللہ. اس نے کہا میں نے بڑے بڑے علم والے دیکھے لیکن تیرے جیسا علم والا نہیں دیکھا. کوئی کیسے دیکھ لیتا کہ اس کے علم کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے. جس کو کملی والی دعا دے جائیں اللہ کبھی اس کو ناکام نہیں کرتے ہیں, وہ وہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. میرے دوست حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ مظلوم صحابی ہیں اور ان کی ایمانی کیفیت یہ ہے, ان کا ایمانی انداز یہ ہے, ان کی طاقت اللہ نے یہ دی ہے کہ قرآن کریم نے ان کے نام کو جمع کر دیا. آپ کہتے ہیں نام کیسے ہیں؟ 13 احباب وہ ہیں, 13 حضرات وہ ہیں جو وحی کو لکھنے والے ہیں, قرآن کریم کو لکھنے والے ہیں. علماء کی موجودگی میں بڑی بات کرنے لگا ہوں. 6 نمبر پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام ہے, 6 نمبر پر قرآن کو جمع کرنے والے ہیں. اللہ نے ان کو بھی پاکیزہ کہا, ان کے ہاتھ کو بھی پاکیزہ کہا اور پھر آخر میں فرمایا کہ دنیا کے سارے نیک لوگوں میں سب سے زیادہ نیک لوگ
وہ ہیں جو اللہ کے کلام کو جمع کرتے چلے جا رہے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اتنا اعتماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظام پہ تھا. کملی والے نے 165 خط کفار کے لیے لکھوائے. اکیلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے 133 خط لکھے. سبحان. اب کوئی 2 نمبر ہو, کوئی چور ہو, اس پر اعتبار کیا جاتا ہے. لوگ دھیمی ہوئی, یہ تو ہونی تھی کہ 5 سال کی عمر میں حضرت حسن کے لیے میرے نبی فرما رہے ہیں یہ میرا بیٹا سید ہنی سردار بڑی جماعتوں میں سلو کرائے گا. یہ تو ہونا تھا. آج لوگ کہتے ہیں میرے معاویہ نعوذ باللہ ظالم تھے, حکومت ظالموں کی تھی, نقل کفر نباشد. اگر حضرت میرے معاویہ ظالم تھے تو پھر یہ بتاؤ کہ سب سے پہلے حضرت میرے ہاتھ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت تو حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ نے کی ہے. اگر یہ غلط تھے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا کہ بیعت کر لی؟ وہ سمجھتے تھے کہ میرے چچا جان وہ ہیں, وہ سمجھتے تھے کہ میرے چچا جان وہ ہیں, اور ان کی صلاحیت اتنی زیادہ ہے, ان کی محبت اتنی زیادہ ہے. اور آپ کو بتاتا چلوں یہ وہ ہیں. اللہ کے نبی آرام فرما رہے ام ہانی کے گھر میں, ام حرام کھڑی بچھوٹ دیکھ رہی ہیں. ایک دم کملی والے اٹھے, خوش اٹھے, یا رسول اللہ خوشی کا معاملہ کیا ہے؟ ام ہانی خواب دیکھا ہے کہ میری امت میں بحری بیڑا تیار ہو, اور جس نے بحری بیڑا تیار کیا اور اس کے لشکر والوں کو, اس میں بیٹھنے والوں کو, اس میں جہاد کرنے والوں کو مفہوم ہوا سب کو جنت کی بشارت. یا رسول اللہ مجھے بھی اس میں شامل کر لیں. آپ نے فرمایا تو بھی شامل ہو. حضرت ابو صدیق کا زمانہ جاتا ہے, حضرت عمر کا زمانہ جاتا ہے, حضرت عثمان کا زمانہ آتا ہے. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی شادی ہو جاتی ہے. مدینے میں آواز لگانے والا آواز لگا رہا ہے, شام میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحری بیڑا تیار کرنے آ جاؤ بھائی. خامی سے کہا چلو چھوڑ دو گھر بار کو, اولاد کو, سب کو, آج جنت ملنے کا وقت آ چکا ہے. 70,000 کا مجمع بیٹھا ہوا ہے. فرمایا امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان کا زمانہ ہے خلافت کا, اور یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں جو 20 سال گورنر رہے ہیں, 19 سال خود امیر المومنین رہے ہیں. امیر شام نہیں, 54 صوبوں کے امیر, یعنی اس لیے میں نے امیر المومنین کہا ہے. امیر شام خالی شام کا معاملہ تو نہیں ہے, آدھی دنیا سے زیادہ اسلامی پرچم لہرایا, پورے ایمان والوں کے امیر المومنین رہے ہیں. فرمایا میں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی کہ اس بیڑا بنانے والوں کو, شامل ہونے والوں کو, اس لشکر کو اللہ کے نبی دنیا میں جنت کی بشارت دے دی تھی. اور میں آپ کو بتاؤں ختم نبوت کے سب سے پہلے مجاہد کون ہوئی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. آج جو آپ کا نیوی کی فوج ہے, اس نیوی کے سب سے پہلے جرنیل, سب سے پہلے کمانڈو, سب سے پہلے مجاہد, سب سے پہلے نیوی کو ایجاد کرنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہیں. اس سے پہلے کوئی نیوی نہیں تھی, کوئی پانی کی فوج نہیں تھی. خشکیوں پر امیر المومنین گھوڑے دوڑا دیے ہیں, اب ہمیں چاہیے کہ پانیوں میں دوڑائے. پاپا روم کہہ رہا ہے کہ خطرہ ہو چکا ہے مول, کہاں سے کہاں تک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حکومت پھیلا رہے ہیں. میرے دوستو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں کہ جن کو آج مظلوم کر دیا گیا ہے, جن کا لوگ نام بھی لیتے ہیں, برے القاب سے لیتے ہیں, لیکن نہیں, اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کے شہید صحابی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گود میں سر مالش کر رہی ہیں. بہن اللہ کے نبی تشریف لائے. اے ام حبیبہ کیا آپ بات ہے بھائی کی محنت مالش کر رہی ہو, آپ سے پیار کرتی ہو؟ یا رسول اللہ میرا بھائی ہے, مجھے بڑا پیارا ہے. اور میں تجھے نہیں پیارا ہے, اللہ اس کے رسول کو بھی بڑا پیارا ہے. سبحان اللہ, اس کے رسول کو بھی بڑا پیارا. بہت سارے فضائل ہیں میرے دوستو, کیونکہ وقت بالکل تھوڑا ہے, اس لیے میں چند باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, ایک موقع پر جناب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں. نہ حضرت انس موجود ہے, نہ حضرت زید بن حارثہ, غلاموں میں کوئی موجود نہیں ہے. غسان کا شہزادہ آتا عیسائی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے لیے ایک تحفہ لے کر آیا ہوں, ہدیہ دینا چاہتا ہوں, قبول کریں گے؟ کہیں کروں گا. فرمایا 6 میل دور ہے, کسی کو ساتھ بھیج دے. ادھر آپ نے اشارہ کیا, جاؤ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ دوڑے ہیں, اب جوتے کس طرف پڑے ہیں, اشارہ ادھر پر ہوا ہے. اتنا بھی گوارا نہ کیا کہ جتنی دیر میں جا کے جوتے لوں گا حکم میں تاخیر نہ ہو جائے. چل دیے. اب جنہوں نے عرب کے صحرا اور عرب کی تپتی زمینوں کو دیکھا ہے, میں ایک دن تھوڑا سا چاہا میں نے کہ مسجد نبی کا جو سین ہے نا, اس سین میں ذرا ننگے پاؤں چلتا ہوں, تھوڑا تقویٰ بناتے ہیں حضرت. تو جب میں ننگے پاؤں چلا تو پھر میری دوڑ گئی, اور ایسی دوڑ لگی جیسے دھریل کے آگے کو بھاگتا ہے. خوب میں زور سے دوڑا, دھرے پاؤں پڑھتے پڑھتے جب میں وائٹ پتھر والی بیتل اپنے گنبد خضرا کے قبلے کی طرف وائٹ پتھر پر گیا, اندر قالینوں پر گیا, اسی کے اندر گیا,
اس کے بعد بھی میرے پاؤں کے اندر جلن ہوتی رہی میرے دوستو. ہم اتنے نرم و نازک اور یہ ہمارا حال ہے. بتاؤ تو صحیح, شہزادے کے ساتھ جا رہے ہیں حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ کا نہیں 6 میل کا سفر طے کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا غسان کے شہزادے مجھے اپنے ساتھ بٹھا لے. فرمایا, کہنے لگا نہیں نہیں, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کمی ہے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہے, اور کمیوں اور نوکروں کو اپنے پاس نہیں بٹھایا کرتے ہیں. آپ خاموش ہو کر چل پڑے, پھر پاؤں کے اندر چھالے پڑے ہیں. فرمایا, کہنے لگے ہے شہزادے مجھے اپنے جوتے دے دے, کہ ہم کمیوں کو اپنے جوتے بھی نہیں دیا کرتے ہیں. وقت گزر گیا, واپسی پہ شام ہو گئی. کملی والے نے دیکھا اتنی دیر سے امیر معاویہ کیوں آئے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دور کا سفر تھا, پیدل گیا ہوں, پیدل لے کر آیا ہوں. جب قوم کو دیکھا ہے, کملی والے نے کہا جوتے نہیں پہنے. کہ یا رسول اللہ آپ نے حکم دیا امیر معاویہ جا. میں نے کہا اتنی دیر میں ادھر جاؤں گا جوتے لینے کہ حکم کی تاخیر نہ ہو جائے. یا رسول اللہ دوڑ کر چلا گیا. اب قوم کے چھالوں کو دیکھ کر میرے محبوب نے فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے کیا فرمایا؟ اعلم من امتی معاویہ, میری ساری امت میں سب سے زیادہ علم والا بردبار حضرت امیر معاویہ ہے. سبحان اللہ. بات یہاں ختم نہیں ہوتی ہے. 38 سال گزر جاتے ہیں, 2 کم 40 سال گزر جاتے ہیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تخت نشین ہیں, امیر المومنین ہیں. صحابہ کی جماعت نکلتی ہے, افریقہ کو فتح کرتے ہوئے ایک علاقے کو فتح کر کے قیدی لاتے ہیں. کہ یہ کون ہے؟ کہ امیر المومنین غسان کا علاقہ فتح کر کے لائے ہیں, 6000 قیدی بھی فتح کر کے لائے ہیں. جب امیر المومنین نے دیکھا آگے کون ہے, حضرت امیر المومنین نے پہچان لیا, یہ تو وہی شہزادہ ہے جس نے مجھے سوال نہیں کیا تھا. آپ نے کہا بھائی سنو, یہ شہزادہ ہے, اس کے ہاتھ کھول دو, اسے مہمان خانے میں بٹھاؤ. 1 مہینہ خدمت کی ہے, مہینے کے بعد آپ نے کہا اس کو بلا کر لاؤ. بلا کر لانے کے بعد آپ نے فرمایا ابھی تجھے آزاد کر دیا, تیری مرضی, تو جہاں مرضی چلا جا. اور پھر فرمایا سن, یہ 10,000 درہم بھی مجھ سے لے کر چلا جا. جب 10,000 درہم لے لیے, اس شہزادے کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. اس نے کہا لوگوں بتاؤ تو صحیح یہ کون ہے, یہ کون ہے؟ کہ یہ سردار ابو سفیان کا بیٹا سردار ابو المومنین حضرت امیر معاویہ ہے. اب اس غسان کے شہزادوں نے آنکھوں میں جواب ڈالی کہ تو وہی تو نہیں ہے جس کو میرے ساتھ تحفہ لینے بھیجا تھا. آپ نے فرمایا ہاں سن شہزادے, میں اس وقت بھی کملی والے کا کم نہیں تھا, میں آج بھی کملی والے کا کم نہیں ہوں. میں اس وقت بھی کملی والے کا نوکر تھا, میں آج بھی کملی والے کا نوکر ہوں. تمہارے بادشاہوں نے یہ بتایا ہے کہ تم لوگوں پر ظلم کرو, میرے محبوب نے بتایا ہے کہ چچا کے قاتل کو معاف کر کے بتلا دیا, میں نے اس لیے تجھے معاف کر دیا. اس نے کہا پھر سن, میں بھی کلمہ پڑھ کر اہل باغوش اسلام میں داخل ہو جاتا ہوں. سبحان اللہ. حضرت امیر مومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں میرے دوستو کہ جو خود بھی صحابی, جن کے والد بھی صحابی, جن کے بھائی بھی صحابی, اور جن کی بہن بھی صحابیہ, ہماری ماں ہیں جن کی والدہ بھی صحابیہ. آخر میں آپ کو بتاتا چلوں, حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے بعد ایک تیر لگا آنکھ میں, آنکھ کو ہاتھ میں لے کر آئی, یا رسول اللہ اللہ سے دعا کرے میری آنکھ. آپ نے فرمایا بتاؤ یہاں لوگے کہ جنت کی آنکھ لوگے؟ ہم نے ایسا کہتے ہیں یا رسول اللہ کی کمی ہے, یہاں بھی دے دے وہاں بھی. لوگ کہتے ہیں ان کا ایمان دل سے نہیں تھا. کہ یا رسول اللہ جنت کی آنکھ, دعا ہوئی, معاملہ ختم ہو گیا. جنگ یرموک ہوتی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں رومیوں سے, دوسری آنکھ میں تیر لگا. گویا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ اس بشارت کے مصداق بن چکے ہیں کہ جس کے بارے میں کملی والے نے فرمایا اللہ اس سے 2 چیزیں محبوب لے لے اور وہ صبر کرے تو اس کا صبر کا بدلہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت ہے. لوگوں بلائے تو ہم الوارثون, جنت جاہین صحابہ دی, جنت کے وارث سارے کے سارے صحابہ ہیں. ان کی والدہ حضرت ہندانی حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے نبی بیعت لے رہے ہیں تو سے 22 پارے کے آیت ہے, میں بس ترجمہ مفہوم بتاتا چلوں. آپ بیعت لے رہے ہیں, اے عورتوں سنو, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. اب ساری عورتوں کی امیر حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. فرمایا یا رسول اللہ پہلے شیعہ کر کے ہمیں کیا ملا ہے, پہلے تو نے ہمیں کیا دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہند تو بھی کرے, کہا میں بھی کروں. پھر فرمایا سنو مردوں سے چوری نہ کرنا. کہا یا رسول اللہ جو مرد خرچہ ہی نہ دے. مستورات میں آواز جاری ہے, مستورات میں ہے نہیں, پھر تمہاری بچت ہو گئی, حضرت محمد کے ساتھ بچت ہو گئی پھر آپ کی. کہ جو مرد خرچہ نہ دے ضرورت کے درجے میں اور بالکل بخل کر لے تو کچھ خرچے کے درجے میں جیبوں سے نکال سکتی ہو. اگر آج مستورات ہوتی تو مسئلہ سب کی جیب خالی تھی. پھر فرمایا آپ نے فرمایا زنا کے قریب نہ جانا. تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی شریف عورت بھی زنا کر سکتی ہے؟
یعنی ساری عورتوں کی امیر حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی ہے میرے دوستو، اور بیوی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 رشتہ داریاں ہیں. وقت ہوا چاہتا ہے آخری بات سمجھے کتنی رشتہ داریاں ہیں؟ 3 رشتہ داریاں ہیں. حضرت امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے میمونہ بنت حارثہ، اور یہ ہم سب کی امی جان ہے. ہم سب کی کیا ہے بھائی؟ امی جان ہیں. ان کی باقی آخری لاتی بہن ہے. لاتی میں کہا جاتا ہے کہ ماں ایک ہو باپ علیحدہ ہو. اخیاتی کون ہے کہ باپ علیحدہ ایک ہو ماں علیحدہ ہو. اب ان کے والد علیحدہ ہیں، ان کے والد علیحدہ ہیں، ماں دونوں کی ایک ہے. ان 8 بہنوں کی بھی اور حضرت میمونہ بنت حارثہ کی ماں ایک ہے. میرے دوستو حضرت میمونہ بنت حارثہ کی بہن ہیں جن کو اسماء بنت امیس کہا جاتا ہے. حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیوی ہیں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ موتہ میں شہید ہو جاتے ہیں 2 بیٹے چھوڑ کر جاتے ہیں، محمد بن جعفر اور عبداللہ بن جعفر. اب اس بیوہ بھابی کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کراتے ہیں. ان کے بدن سے ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جن کو محمد بن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا گیا ہے. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو جاتے ہیں پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنی بیوہ بھابی حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود نکاح کر لیتے ہیں جن سے 2 بیٹے پیدا ہوتے ہیں، محمد اصغر بن علی اور یحییٰ بن علی. اب میری بات سنتے چلے جائیں. ایک بہن سلمہ بنت امیس ہے اور جو بیوی ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ایک بہن ام الفضل بنت امیس ہے جو بیوی ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہ تو ویسے بھی آخری بات ہے، یہ تو سمجھنے کی کوشش تو الحمدللہ پکی ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرمائے. آمین. تو توجہ کیجیے گا. سمجھ آئی؟ میمونہ بنت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری اما جان ہے. اسماء بنت امیس پہلے بیوی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، پھر بیوی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، پھر بیوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اب ایک بہن سلمہ بنت امیس ہے جو بیوی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. ایک بیوی بہن ام الفضل بنت امیس ہے جو بیوی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. ایک بہن قریبۃ الصغریٰ ہے جو بیوی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اب اس طریقے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارے ہم زلف ہیں. ایک رشتہ داری تو یہ ہے، ایک رشتہ داری یہ ہے کہ خال المومنین کہا گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے سالے ہیں. اور ایک رشتہ داری یہ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیٹی ہیں جن کا نام حضرت ام کلثوم ہے. وہ بیوی ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ان کے بدن سے ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جن کا نام عبداللہ بن عثمان ہے. عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی ہیں وہ رملہ بنت امیر معاویہ ہیں. ایک رملہ بنت ابو سفیان ہیں جن کو ام حبیبہ کہا گیا، وہ ہماری امی جان ہیں. ایک رملہ بنت امیر معاویہ ہیں. اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نواسہ رسول جناب عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں. اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے سمدی ہیں، حضرت عثمان کے قرم ہیں اور حضرت عثمان کے بیٹے عبداللہ بن عثمان کے سسر ہیں. ایک یہ رشتہ داری بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے. اس لیے میں دوستوں میں کہتا ہوں ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. گر چاند نبی ہیں تو ستارے ہیں صحابہ. لے شوق سے نام صحابہ کا، کیا چرچا عام صحابہ کا. گر طلب ہے تجھ کو جنت کی پھر پلہ تھام صحابہ کا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے پر دنیا میں نبوت کا دروازہ بند ہو چکا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے جانے پر 2 دروازے بند ہوئے. نبوت کا دروازہ بھی بند ہو گیا، صحابیت کا دروازہ بھی بند ہو گیا. اب نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی صحابی آئے گا. کملی والے نے فرمایا کریم میری امت میں 30 جھوٹے دجال کھڑے ہوں گے، ان میں ہر کوئی یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا. اس لیے ہم کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت